اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دو لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا؟ انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی, کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتہ ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ ہیں, وہاں کس پہ آ جائیں گے؟ سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے نا, وہ تو نہیں پڑھیں گے. پرائیویٹ اسکولوں میں جو اچھے اسکول ہیں ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ وہ یا تو کھانا کھا لو یا اسکول میں پڑھا لو, اور پڑھائی وہاں بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں, جو بہت اچھے لیول کے اسکول ہیں نا, ان میں بس اچھا سا ماحول مل جاتا ہے. وہاں بچہ بیٹھا ہوگا, ذرا نہا کے آیا ہوا ہوگا. وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہا کے بھی نہیں آیا ہوا ہوگا, تو آپ کا بچہ بھی تھوڑے دنوں میں بغیر نہائے جائے گا. پھر یہ خطرہ ہوتا ہے. باقی پھر جو پرائیویٹ اسکولوں کا رزلٹ اتنا اچھا آتا ہے, وہ لیتے ہی سلیکٹڈ بچوں کو ہیں, جو پہلے سے اچھے ہوتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اور ان کے گھر میں پڑھائی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے, تو وہ پڑھتے اپنی ہی قابلیت پر ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو وہ آئے تھے 2 لونڈے نا, کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا بھائی مرے گا تو, ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو, بالکل تمہیں برباد, ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا سارا. کہنے پھر کیا کریں. میں نے کہا پڑھائی تو بالکل, یعنی پوری باتیں تو میں ان کے سامنے صحیح طرح نہیں کر سکا, تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے دل کے جذبات تھے, کچھ ان کو کہے, کچھ لبے دبے لفظوں میں کہ ایکسپلین آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کہ کہنا پورا جو چاہیے تھا نا وہ یہ چاہیے تھا کہ تم کرو, تمہارے پاس وہ اعلیٰ اسکولوں میں پڑھائی کے پیسے ہیں نہیں, چھوٹے اسکولوں میں جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ بولو برباد. برباد ہو جاؤ گے. کوئی نگرانی ہے نہیں چھوٹے اسکولوں میں. فری کے اسکولوں میں تو بالکل بھی نہ پڑھو میرے بھائی, فری کے اسکولوں میں. تو اس میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو. ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا, آپ کو نہیں بتاؤں گا میں, کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. دیکھا نا آپ نے, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ 6 لاکھ. اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے 6 لاکھ روپے کما رہا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے, ایک یوٹیوب پہ اچھا سا عنوان لگائیے, آپ ہر مہینے 1 کروڑ روپے کمائیے, تو آپ کے جو چینل ہے اس کے اتنے ویورز آئیں گے. مونیٹائز کیا ہوا ہے آپ نے یوٹیوب کے چینل, اتنے ویورز آئیں گے. یوٹیوب جو ہے ویورشپ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے, تو وہ کمائے نہ کمائے آپ بولو کما لیں. تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے 1 لاکھ کمانا, 1.5 لاکھ کمانا, یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو. یہی سارے فسادات کی جڑ ہے. اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں. کام کی بات ہے, سن لیں آپ لوگ بھی. میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا, جن میں تھوڑے سے گٹکے آتے ہیں, اس کو گٹکے میں ضائع نہ کرنا. تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا, آپ عمل نہ کریں. دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا. میں نے کہا یار تم کچھ بھی, تم تو اس سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے, اور آج کل تو ویسی بھی کراچی میں پراپرٹیاں بہت گری ہوئی ہیں. میں نے کہا تم سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بکھرے ہوتے ہیں, اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 4 لاکھ. اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کہ بہت کچھ دے گا آپ. اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے, تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں, ایسا نہیں ہونے. ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں, اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پکڑے گا. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ, پرندوں کی مارکیٹ,
دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے, اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں. 1 مہینہ یہی کام کرو, جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس, سمجھو. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو, انڈے بچے پیدا ہوں گے, اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو. سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا اب اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا, بہت پیسہ کما لیا انہوں نے, لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے. تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ جو پرندے آتے ہیں نا, یہ کیا نام ہے, چکس جو آتی ہیں, بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک, یاد ہوگا اس کے قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی, میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈس, بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے, بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا, اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا, گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں, اس وقت میری 3 تھیں معذرت کے ساتھ, تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی, آپ نے بلیک چک اور وائٹ چک لو, اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5 ہزار کو 100 سے آپ ضرب دیں, تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی, فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں, تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہیں وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ, رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو, رسک نہ ہو اس میں. ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا. اچھا وہ 2 لونڈے آئے تھے کراچی کے, وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے, مجھ صاحب ہم بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار. میں نے کہا یہ حماقت کبھی نہ کرنا, جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہے اس سے شروع کرو, ادھار کبھی بھی بولو مت لو, ورنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے, دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی اس میں فری پھوکٹ کے پیسے ملتے ہیں, اس میں کام نہیں ہوتا. جب اپنے پیسوں سے ہوگا نا کہ میرے گٹکے کے پیسے تھے, آج میں گٹکا بچا کے نہیں کھا رہا, گٹکا تڑپ رہی ہے جان, وہ جب انویسٹ کرے گا تو 100 دفعہ سوچے گا, ایسا نہ ہو کہ کل یہ گٹکا بھی جائے, اس سے بھی جاؤں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس, ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے 2 لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. یار کیا ہو گیا بھائی, اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ باتیں آپ کو بہت سے لوگ اور بھی بتا دیں گے. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, لیکن میں دیکھا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا وہ پھر بہت بڑی پھینک رہا ہوتا ہے. تو یہ باتیں آپ کو اور بھی لوگ بتا دیں گے جو میں بتا رہا ہوں. بعض ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میرے علاوہ, بعض مذہبی اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے علاوہ یہ کوئی نہیں بتائے گا.
میں کہتا ہوں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ. ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف. وہ ایک برتن تھا, پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے. اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے بولو؟ بزنس. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو, بڑے مالدار ہیں وہ. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ بڑے مالدار ہیں ان سے قرضہ لے لو. نہ نہ نہ, جو کاروبار شروع ہی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ. آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ. وہ ایک برتن لے آئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ 1 درہم سے زیادہ میں. بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی. ہے بھائی, پیسے بھی نہیں ہے, درہم بھی نہیں ہے, صرف پلیٹ ہے. یہاں سے بزنس کا آغاز. اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی, خریدا مہنگا ہوگا. اب بیچ کیسے رہے ہیں؟ سستا. آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. کچھ بولی لگوائی, نیلام کیا. تو وہ بیچ کے ان کو 2 درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے, دستہ خریدا کلہاڑی کا اور ایک لکڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا؟ کلہاڑی میں. اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آ کے. وہ گئے, لکڑیاں کاٹی اور مدینہ میں بیچے, تجارت کی اور 4 درہم کے مالک بن گئے. دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی؟ 2. نہیں آئی بات سمجھ؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو یوٹیوب پہ نظر, یہ موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی. بات ہی 2 کروڑ 3 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, ہر مہینے 1 لاکھ کمائیے, وہیں سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. کچھ نہیں کماؤ بھائی, ہر مہینے جتنا کما سکتے ہو کماؤ, جتنا اللہ دینا ہوگا اللہ دے دے گا. لیکن اللہ نے کہا جو محنت کرے گا رزق میں اور اللہ سے برکت مانگا کرو, پیسہ نہیں مانگا کرو. 1 کروڑ جو بے برکتی والا ہو اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے, اور جو کینو مالٹے کی ٹھیلا جو وہ غریب لگا رہا تھا اس میں برکت ہے, تو اس مالٹے کے ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے وہ. تو یہ جو پیسہ کمانے کا طریقہ تمہیں سکھا رہے ہیں نا, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں میرے بھائی, ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں. ان کے پاس جیسے وہ نجومی بیچ رہا ہوتا ہے نا, منجن نجومیوں کو دیکھا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تمہیں الو کیوں بنا رہا ہے؟ اس کے پاس خود بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ خود پیسہ نہیں کما سکتا, وہ تمہیں الو بنا کے. روحانی عامل دیکھ لو یار, جب نجومی کے بجائے روحانی عاملوں کی ہمارے پاس مثال ہے تو ہم کسی اور کی مثال. روحانی عامل تمہارے مسائل کیسے حل کرے گا؟ وہ تو خود دکان کھول کے اس لیے بیٹھا ہے کہ غربت کا ستایا ہوا, اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے. اس نے کہا چلو روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرو اور نوٹ چھاپو. تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں آ رہا, روحانی عامل سے تعویذ مت لو. آپ خود روحانی عامل بن کے لوگوں کو تعویذ دینا شروع کر دو, پیسہ بھاگے گا آپ کی طرف. سمجھتے ہو؟ تو وہ خود یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. اسی طرح جب کوئی یوٹیوب پہ دیکھو 1 کروڑ روپے کمائیے ہر مہینے, یہ کریں, تو بجائے اس کو کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں, وہ لیبل اس لیے ایسا لگاتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں, باقی اندر تمیز کی بات ہی ہوتی ہے اس میں. میں ساروں کو غلط نہیں کہہ رہا, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک میچور طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اب ہم بات جلدی سے ٹاپک کو وہاں جہاں سے لے کے چلے. شیطان پہ رپورٹ پیش کرنی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دیکھو شیطان اتنی, یہ پیسہ کمانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو. تو یہ تو میں نے پیرٹس کی ایک مثال دی ہے, اور 20 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. کل ایک بیچاری خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر, بہت غریب خاتون. تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کماتا کیسے ہے, گھر میں گلاب جامن بناتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے سارے گلاب جامن بناتا ہے, صبح لے جا کے شام تک بیچ دیتا ہے سارے. اس سے گھر چل رہا ہے پورا. کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں ہوتا ہی ہے کہ پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے, اس سے پھر وہ وہیں کے وہی رہتے ہیں. اب گلاب جامن والا اگر گلاب جامن ہی بیچتا رہے اور کچھ بچت نہ کرے تو پھر تھوڑی کاروبار بڑھے گا بھائی. تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے اور کہے کہ بھائی اس کو میں نے بڑھانا کیسے ہے. تو اس کے لیے آپ پھر یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بزنس کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں پھر وہ
کاروبار بڑھا دے. دیکھو ایک مجھے یاد ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, ایک شخص گاؤں میں چینی بیچتا تھا, کھوپڑی استعمال کی تو ایک دن آیا اس نے شوگر مل بنا لی. کھوپڑی استعمال نہ کرتا, چینی بیچتا رہتا, آتے رہتے پیسے کھاتا رہتا, اڑاتا رہتا, تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ رہا ہوتا اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا, وہ لوگ کہیں اور سے لے لیتے. تو خیر